لوگوں ایک زبردست جگہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ بچپن میں کتابوں اور تصویروں میں ہم یہ چیز دیکھا کرتے تھے، آج کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے دور سے بڑے بڑے پتھروں سے کوئی چیز بنی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اسے جنات نے بنایا ہے۔ آئیے حقیقت جانتے ہیں۔ پہلی نظر میں میرے دماغ میں بھی مندر کا خیال آیا، اس لیے کہ ہندوستان اور خاص کر ساؤتھ انڈیا میں اس طرح کی عمارتیں مندروں کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو اس کی مکمل جانکاری میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ہمارے اپنے جاننے والوں نے بتایا تھا کہ رام ناتھ پورم سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑکرائی شہر میں ایک مسجد ہے جسے جنات نے بنائی ہے۔ تو میں اس سے پہلے بھی یہاں 3 ماہ پہلے آیا تھا، لیکن زبان نہ معلوم ہونے کی وجہ سے میں واپس چلا گیا تھا۔ اب دوبارہ ایک ہمارے مسجد کے ذمہ دار نینا محمد کی بدولت جو ہے اس مسجد میں ویڈیو بنانے کی اجازت مجھے ملی ہے۔ تو اس مسجد کو کسی جنات نے نہیں بنایا تھا، بلکہ انسانوں نے، ایک انسان دوست تاجر مسلمان تھے، سید عبدالقادر ان کا نام ہے، عرف میں انہیں سیتا کھتی کہتے ہیں۔ ان کی قبر کی زیارت میں کراؤں گا آپ کو، انہوں نے بنائی تھی۔ ان کے رام ناتھ پورم کے بادشاہ پانڈیا حکومت کے ایک سردار سے کافی اچھے تعلقات ان کے تھے، تو انہوں نے وہاں سے مسجد بنانے کی اجازت لی اور بیک وقت 3 عبادت گاہیں یہاں پر تعمیر ہوئیں، ایک مسجد اور 2 مندر یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، ایک رامیشورم میں ہے اور اس طرف ایک موجود ہے، لیکن مسجد یہ ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پتھر کی بہت ہی زبردست قیمت ہے۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں، یعنی سمندر سے یہ پتھر لاتے ہیں، تو آپ قانوناً مجرم ہیں، حکومت کی نظر میں مجرم ہیں، آپ پکڑے جائیں گے۔ تو اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا۔ تو یہی چیز اس مسجد کو دوسرے مسجدوں سے خوبصورت بناتی ہے۔ اس علاقے میں دوسری مسجدیں بھی ہیں، قریب ہی میں ایک مسجد ہے، آپ کو وہ مسجد بھی میں انشاءاللہ دکھاؤں گا، لیکن وہ مسجد پہاڑ کے پتھروں سے بنائی گئی ہے اور یہ مسجد سمندر کے پتھر سے بنائی گئی ہے، جو آج قانوناً ممنوع ہے، منع، آپ نہیں لا سکتے۔ یہ مسجد چونکہ 400-500 سال پرانی ہے، تو یہ مسجد جو ہے اس زمانے کے ڈراویڈین سٹائل میں بنی ہے، لیکن چونکہ اس میں بھوت پتھر بہت کچھ نقش نگار ہوتا تھا، تو انہوں نے اس میں اس کا کافی اچھا خیال رکھا ہے، اسلامی تعلیمات کا۔ یہاں پر صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیے ان ستونوں پر موجود کوربل پر جو کلیاں موجود ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی نقش و نگار نہیں ہے، صرف کوربل پر گلاب کے جو ہے کلی موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ اس زمانے کے جو حکومت تھی یہاں، وہ ان کی آفیشلی سمبل تھا، ان کا نشانی تھی بادشاہ کی، اس لیے مسجد کے کوربل پر جو ہے پھول کی کلی نما جو چیز ہے وہ ہر ستون پر آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ پتھر جو ہے مکمل یہاں سے یہاں تک ختم ہوتا ہے، ایک ہی پتھر ہے یہ، اور بڑی مہارت کے ساتھ اس پر انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے نقش نگار کیا ہے۔ دوسرا پتھر اس کے بعد آتا ہے، جس پر مسجد کے کوربل بنی ہوئے، کوربل پر گلاب کی کلی جو ہے بنی ہے۔ تیسرا پتھر اس کے اوپر کا ہے۔ یہ انٹرلاک سسٹم ہے، انٹرلاک سسٹم آپ جانتے ہوں گے، جس میں پوری مسجد کھڑی ہے۔ کئی سارے ستون یہاں مسجد میں ہیں، میں اندر کا بھی نظارہ آپ کو کراؤں گا، اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دیکھیے میں مسجد کے اندر کا منظر آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ میں نے وضو بنا لیا ہے، ابھی ظہر کی نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد میں اگلی ویڈیو مکمل کروں گا، بہت ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس مسجد میں جتنے دروازے ہیں، ہر دہلیز پر آپ کو اس طرح کا نقش جو ہے نظر آئے گا، بڑی اچھی مہارت سے جو ہے تراشا گیا ہے ان پتھروں کو۔ یہ مسجد کا پچھلا حصہ ہے، یعنی جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، محراب اندر کا ممبر وغیرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت نماز کے جو اوقات ہوتے تھے وہ کس طرح دیکھتے تھے۔ دیکھیے یہ رہی وہ جگہ جہاں پر نماز کے اوقات دیکھتے تھے سورج کی مدد سے۔ اس ستون پر قلم نما جو چیز رکھی گئی ہے اور اس کے اطراف میں ایک خاکہ بنایا گیا ہے، یہ فلکیاتی خاکہ ہے۔
तमिल के अलावा यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता। ज़बान की वजह से मैं इससे पहले 3 माह पहले वापस चला गया था, इतना दूर आकर बेंगलोर से मैं यहाँ आया था। इसके अलावा और एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो है मस्जिद की नमाज के औक़ात। आप परेशान होंगी ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ के तमिल ज़ुबान में लिखा है। हर इलाक़े में अपने हर ज़ुबान में हर लोग लिखते हैं, लेकिन इसकी ख़ासियत कुछ और है। यानी इसको नज़र रखते हुए आप बरसों तक नमाज़ें पढ़ सकते हैं। इस तरह का कैलेंडर है ये, जो तमिल ज़ुबान, तमिल महीनों और तमिल गिनती में लिखा गया है। 3 चीज़ों का इसमें ख्याल रखा गया है। देखिए ये समंदर के पत्थर हैं, इसके लिए एक वाज़ह निशानी है ये। देखिए सिर्फ एक ही सुतून मुझे ऐसा मिला जिसमें समझ में आ रहा है। जिसको इल्म होगा, नॉलेज होगा, वही बता सकता है ये पत्थर कहाँ के हैं। देखिए यहाँ पर सीपी की निशानी भी है। हाँ, बाकी दूसरे जो सुतून हैं उसको इतने अच्छे से तराशा गया है कि उसमें समझ में नहीं आएगा, आपको कोई अलामत नहीं है। मस्जिद में आप दाखिल होंगे तो बाएं जानिब आपको यह हाल ही में बना हुआ मकान नज़र आएगा, जहां से आप सैयद अब्दुल कादिर सीता खती को देख सकते हैं, जिन्होंने ये मस्जिद बनाई। ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, और इन्होंने ही इतने बड़े ताजिर थे कि इनके दिए हुए पैसों से रामनाथपुरम के बादशाह ने जो है किला तामीर कराया था, ताकि मराठा से लड़ सके वो। आपको मैं एक तस्वीर भी दिखाता हूँ, देखिए यहाँ अंग्रेज़ी में ESI के लोगों ने इसको लिखा है। इस तारीख़ को ये मस्जिद बनी थी, जो पत्थर में खुदाई की गई है 1102। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।